اصل میں میرے طلباء بالخصوص سماعت فرمائیں اور بالعموم یہ تمام مشاکان رسول، یہ فرقہ واریت کی ابتدا یوں ہوئی کہ جو پڑھانے والے تھے انہوں نے 2 نمبریاں کی، پڑھانے والوں نے معلم جو تھے انہوں نے 2 نمبریاں کی۔ قرآن یہ سب کے پاس یہ جو ہماری مسجد میں پڑھا ہوا ہے، لیکن اگر آپ یہی قرآن توجہ سے، یہ سادات کی برکت سے یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، اگر یہی قرآن آپ کسی دہریے سے پڑھتے ہو، آپ دہری ہو جاؤ، لوگ پھر کہیں گے جاوید غامدی باتیں صحیح کرتا ہے۔ آپ دہریے سے پڑھو گے دہریے بن جاؤ گے۔ آپ کسی رافضی سے جو صدیق اکبر کا دشمن ہوگا اس سے پڑھو گے، آپ رافضی بن جاؤ گے۔ قرآن ایک ہی ہے۔ خارجی سے پڑھو گے آپ خارجی بن جاؤ گے، ناسبی سے پڑھو گے ناسبی بن جاؤ گے، ملحد سے پڑھو گے ملحد بن جاؤ گے، بے دین سے پڑھو گے بے دین بن جاؤ گے، بد عقیدہ سے پڑھو گے بد عقیدہ بن جاؤ گے۔ اور اگر یہی قرآن تم کسی بریلی کے غلام سے پڑھو گے تو عشق رسول بن جاؤ گے۔ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو۔ قرآن ایک ہے، پڑھانے والے یہ تو چلو یہ بات شاید مشکل ہو۔ ایک آسان سوال پوچھتا ہوں، ایک بندہ آپ سے مانگتا ہے تو کسی کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں تو وہ اس کو کچھ دے سکتا ہے؟ بولیے، جس کے پاس دولت نہیں وہ آپ کو دولت دے گا؟ اب جس کے پاس دولت نہیں وہ آپ کو دولت نہیں دے سکتا۔ جس کے پاس فن نہیں ہے، ہنر نہیں ہے، وہ آپ کو ہنر کیا سکھائے گا؟ وہ آپ کو فن نہیں سکھا سکتا۔ جس کے پاس دولت نہ ہو وہ دولت نہیں دے سکتا، فن نہ ہو فن نہیں دے سکتا، ہنر نہ ہو ہنر دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر لطیفہ نہیں عرض کر رہا، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ کوئی فقیر آدمی تھا، فقیر سے مراد صوفیاء والا فقیر نہیں، وہ تو بڑے امیر لوگ ہوتے ہیں۔ یہ دنیا دار بیکاری فقیر تھا، اس کے گھر میں چور پڑ گیا، ساری رات ڈھونڈتا رہا، اسے کچھ نہ ملا۔ فقیر مزے لے کر سو رہا تھا، آنکھ کھلی فقیر کی، اس نے کہا میرے گھر میں چور۔ اس نے کہا بھائی کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہنے لگا ساری رات ہو گئی ہے تلاش کر رہا ہوں کچھ ملا نہیں۔ وہ کہنے لگا مینوں دن نو نہیں لبدا تینوں رات نو کتھوں لبے گا؟ ایک مثال سمجھانے کے لیے، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ آپ کو کیا دے گا؟ معنی یہ ہے جس کے پاس دولت نہ ہو وہ دولت نہیں دے سکتا، تو جس کے پاس ادب نہیں وہ آپ کو ادب کیسے سکھائے گا؟ جس کے پاس عشق نہیں ہے وہ آپ کو عشق کیسے دے گا؟ امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ یہ حدیث روایت کی، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فانظروا عمن تاخذون دینکم، اور دین ہر ایک کو سیکھن نہ ٹر جایا کرو، دین سیکھنے کے لیے دیکھا کرو جس سے ہم دین سیکھ رہے ہیں کیا یہ 4 یاروں سے محبت کرتا ہے، نبی کی آل سے محبت کرتا ہے، ائمہ اہل بیت سے پیار کرتا ہے، صحابہ اہل بیت ائمہ مجتہدین سے پیار کرتا ہے، تو اس سے دین سیکھا کرو، ورنہ انہوں کیا کرو اور نہ علمہ وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو۔ دیکھو میں نے خود فلسفہ پڑھا ہے، ہمارے بچے بھی 2 سال کی بات پڑھیں گے، ہمارے مدارس میں پڑھایا جاتا ہے۔ فلسفے میں کیا ہے؟ مثال دیتا ہوں، یہ ہمارے ساتھی دنیا کی تعلیم جن کے پاس ہے وہ بیٹھے، فلسفہ یہ کہتا ہے، ارسطو جیسا منطقی آدمی کہتا ہے کہ انسان درختوں پر اگتے ہیں۔ اے دیتے تسی ہسو گے، فلسفہ تو یہ کہتا ہے، لیکن ہم کیوں نہیں گمراہ ہوئے؟ ہم نے فلسفہ پڑھا ہے، ارسطو کو پڑھا ہے، سقراط کو پڑھا ہے، جالینوس کو پڑھا، ہم کیوں نہیں گمراہ ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے ہمیں جو پڑھانے والے تھے ان کے سامنے ایسی کتاب آ جاتی تھی تو وہ پہلے کتاب کو کلمہ پڑھاتے تھے، وہ پہلے کتاب کو مسلمان کرتے تھے پھر ہمیں پڑھاتے تھے۔ معنی یہ ہے اگر کتاب غیر اللہ کی ہو، کتاب غیروں کی ہو اور پڑھانے والے جانے جانا کے غلام ہوں تو بندہ بچ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کتاب اللہ کی ہو پڑھانے والے غیر ہوں تو بندہ بھٹک جاتا ہے، اور اگر پڑھانے والے غیر نہ ہوں بلکہ اپنے ہوں، اگر غیر نہ ہو اپنے ہوں پھر کیا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر آپ کے پاس قرآن جلد کی شکل میں مجلد ہے، یہاں اتنے لوگ مجھے اتنے عرصے سے سن رہے ہیں، آپ خود بھی پڑھتے ہوں گے، نہیں تو گوگل پہ چیک کر لو، مجھے بتائیں کتنے صحابہ ایسے ہیں جنہوں نے مدرسے میں جا کر قرآن زبانی یاد کیا؟ میں نے پڑھا، میں نے مدرسے میں جا کر یاد کیا، یہاں حفظ کا مدرسہ ہے، پوری دنیا میں حفاظ ہیں جناب، ہر علاقے میں کوئی نہ کوئی حافظ پایا جاتا ہے، قرآن یاد کرتے ہیں۔ صحابہ نے کہاں سے یاد کیا؟ بتائیے، صحابہ نے کہاں سے یاد کیا؟ ان سے پوچھا گیا، صرف گنے چنے چند صحابہ جو بالکل
بالکل آخر میں مسلمان ہوئے اور دامن مصطفیٰ سے جن کی وابستگی ہوئی. قرآن تو جلد کی صورت میں حضرت عثمان غنی کے زمانے میں آیا، اس لیے آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے. تو قرآن انہوں نے کیسے یاد کر لیا؟ حافظے سب کے ایک جیسے ہی ہیں، اللہ نے حافظے سب کے برابر بنائے ہوتے ہیں. اب یہ بندے کا اپنا اختیار ہوتا ہے. ان سے پوچھا گیا کہ تمہیں قرآن زبانی کیسے یاد ہو گیا؟ حضرت عثمان غنی خود ایک رات میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے. پوچھا گیا تمہیں کیسے یاد ہوا؟ وہ کہنے لگے ہم نے کسی جلد میں کسی ادارے نے تو شائع کیا نہیں تھا کہ مدینہ منورہ میں جا کر اس مکتبے سے خریدتے اور پھر یاد کرتے، رٹے لگاتے، پہلے سبق پھر سبکی پھر منزل پھر شبینے پڑھتے پھر جا کر یاد ہوتا. تو کیسے یاد ہوا؟ کہنے لگے پڑھانے والا خدا کا محبوب تھا. حضور نماز میں قرآن پڑھتے جاتے تھے، زبان رسالت سے سن کر ہمیں یاد ہوتا جاتا. تو وہ حضور کی تلاوت سن کر وہ نشے رہتے تھے، ان کو بھولتا ہی نہیں تھا. اس کا مطلب ہے پڑھانے والے پہ توجہ ہونی چاہیے.